امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت طولانی کیوں ہے؟ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب آخری دم تک اپنے امام کے ساتھ کھڑے رہے، یعنی اپنے زمانے کے امام سید الشہداء علیہ السلام کے ساتھ۔ لہٰذا عاشورہ کے اہم اسباق میں سے ایک یہ ہے کہ اگر آپ حسینی بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے زمانے کے امام کے ساتھ کھڑا رہنا چاہیے اور خود کو ان کے لیے وقف کر دینا چاہیے۔ اگر آپ اپنے آپ کو دوسرے راستوں پر لگاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے عاشورہ کا درس نہیں سمجھا۔ سید الشہداء علیہ السلام کے اصحاب نے اپنی جانیں اپنے امام پر قربان کر دی، انہوں نے خود کو میدان میں حاضر رکھا۔ اگر ہم آج اپنے آپ کو اور اپنے معاشرے کو بھی اپنے امام زمانہ کے ہمراہ کر دیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے عاشورہ سے سبق سیکھا ہے۔ شہید آوینی کا ایک بہت گہرا اور دل کو ہلا دینے والا جملہ ہے۔ وہ کہتے ہیں، کچھ لوگ شہید ہو چکے امام کی تلاش میں ہیں، گزرے امام کی تلاش میں ہیں، نہ کہ حاضر امام کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماضی کے امام کی اپنی مرضی کے مطابق تشریح کی جا سکتی ہے، لیکن حاضر امام کی تشریح نہیں کی جا سکتی، بلکہ اس کی اطاعت کرنی پڑتی ہے۔ زندہ امام حکم دیتا ہے، مطالبہ کرتا ہے اور ذمہ داریاں تفویض کرتا ہے، اور یہ بہت سے لوگوں کے لیے مشکل ہے۔ کچھ لوگ صرف ایسے امام کو چاہتے ہیں جس کے لیے وہ رو سکیں، ماتم کر سکیں، اس کی زیارت پر جا سکیں، حاجتیں مانگ سکیں، لیکن امام کو ان سے کوئی مطالبہ نہ ہو۔ ایک ایسا امام جو انہیں زحمت نہ دے اور صرف ان کے ذاتی استعمال کے لیے ہو۔ لیکن امام زمانہ، حاضر امام، ہم سے کام کا مطالبہ کرتا ہے، استقامت کا مطالبہ کرتا ہے، ہمراہی چاہتا ہے، بصیرت چاہتا ہے، اور یہ آسان راستہ نہیں ہے۔ کوفے کے لوگوں نے نہ امام کا ساتھ دیا اور نہ ان کے نائب حضرت مسلم کا۔ انہوں نے نہ امام کی حمایت کی اور نہ ان کے نمائندے کی۔ اگر ہماری عزاداری کی مجالس ہمیں اپنے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی نصرت تک نہ پہنچائیں تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہم کوفے کے لوگوں سے مشابہت تو اختیار نہیں کر رہے ہیں، وہی کوفے والے لوگ جو امام کے کام کے بجائے اپنے کاموں میں لگ گئے۔ یہی غفلتیں ہیں جنہوں نے غیبت کو طویل کر دیا ہے۔